Islamic channel. اور صدیق تیاری او ساڈی ازلاں تم ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تم ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تم ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تم ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تم ہے یاری او ہجرت دی منزل بھاری ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری او ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری او ساڈی ازلاں تو ہے یاری آن والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں اے لفظ آکھن والے آکھن والی اے زبان کوئی عام زبان نہیں او زبان اوے جدوں رب بلاوے تا او زبان بول دیے او زبان کہہ رہی ہے کہ کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری او ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری جناب رسالت امام نے اپنا حکم نامہ سنایا اپنے غلام نو اپنے وفادار تے اپنے یار جان نثار نو یہ گل سنائی تو صدیق کہنے لگا کا اج نہیں میں تے مدت تو انتظار کردا پیا ساں مدت تو انتظار کردا پیا ساں مینوں فوری پتہ چل گیا سی دستک دی آواز سنیے تے میں سمجھ گیا کہ جناب تشریف لے آئے نے آپ نے فرمایا صدیق ہن تیرا کی خیال ہے تے صدیق کہنے لگا میری حاضر آقا جانے میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربان جد جان کرا او جد جان کرا قربان میرے بس وچ نہیں انکاری صدیق میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری میرے یار صدیق تیاری او ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری جناب رسالت امام نے فرمایا صدیق فوری آمادہ تے ہو گیا ہے کہ میں حاضر ہاں اجے ٹائم سوچ لے اے راواں سوکھیاں نے بڑیاں مشکل راواں نے اے پھلاں دی سیج نہیں اے کنڈیاں دی سیج اے موت دیاں راواں نے اجے بھی سوچ لے کتے اے نہ ہووے رستے اندر من چھوڑ کے واپس آ جائیں تے صدیق نے آکھیا میں کچی نہیں لائی پکی لائی ہن کی سوچنا ہے سوچنا ادوں سے جدو کلمہ پڑھیا سی
کلمہ پڑھن تو پہلے سوچ لیا سی مینوں یہ پتا سی جنہاں نے بھی کلمہ پڑھیا ہے انہاں دے نال کی ہویا ہے یا کی ہوندا ہے بھوک انہاں واسطے ہوندی ہے دکھ انہاں واسطے ہوندا ہے پیاس انہاں واسطے ہوندی ہے اوے موت انہاں واسطے ہوندی ہے انگارے انہاں واسطے ہوندے نے سولی انہاں واسطے ہوندی ہے دیش نکالی انہاں واسطے ہوندی ہے صوبہ بدری ملک بدری گھر بدری انہاں واسطے ہوندی ہے ادو سوچنا سی ہن کی سوچنا ہے پھر کی کرے گا صدیق دی آواز آئی کہ آقا ہر مشکل سر تے دیتا ہر مشکل سر تے دے ہر مشکل سر تے دیتا میں لگیاں توڑ نہیں پھیسا میں لگی آپ خود سبحان اللہ میں لگیاں توڑ نہیں پھیسا میں لگیاں توڑ نہیں پھیسا میں صدقے لکھ لکھ واری آپ خود سبحان اللہ میں صدقے لکھ لکھ واری سدی اصلا تو ہے یاری میں صدقے لکھ لکھ واری سدی اصلا تو ہے یاری کر یار صدیق تو یاری او سدی اصلا تو ہے یاری کر یار صدیق تو یاری بلند آواز سے کو ذرا سبحان اللہ بھائی سفر شروع ہو گیا رات دا ٹائم سی چلدیاں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں ہجرت دا واقعہ بیان کر رہا ہوں نبی دی ہجرت دا واقعہ بیان کر رہا ہوں پہلی میں نعت رسول بیان کیتی ہے نبی دا آسمان دا سفر بیان کیتا ہے اتنے بھی نبی کلا نہیں سی نال ایک یار لگا ہوا سی نال ساتھی سی اے بھی سفر ہے او بھی سفر ہے اتنے جبریل ساتھی سی تے ایتھے صدیق ساتھی ہے آپ ذرا سبحان اللہ ایتھے صدیق ساتھی ہے چلدیاں پھگوال والو او ضلع چکوال والو صدیق دے نوکرو صدیق دے غلامو آسان رستہ مک گیا پلین راہاں مک گئیاں صاف راہاں مک گئیاں مشکل سفر شروع ہویا پستی ختم ہو گئی بلندی شروع ہوئی پہاڑ دیاں سنگریزیاں نے استقبال کیتا نکیلیا پتھرا نے استقبال کیتا آقا اور غلام پیر اور مرید محبوب اور محب محب بلندی تے چڑھتے چلے جا رہے ہیں چلدیاں وہ اس پروانے دیا نگاواں آقا دے قدماں تے پی گئیاں جدو پیراں تے نگاواں پیاں تے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے صدیق دیاں سسکیاں شروع ہو گئیاں آقا نے فرمایا صدیق کی ہویا ہے تینوں او مینوں دس تے صحیح تو سسے کیوں رہا ہے تڑپ کیوں رہا ہے پریشان کیوں ہو گیا ہے صدیق کہدا ہے آقا تو جو بھائی صدیق کہدا ہے آقا بلند واسطے کرا سبحان اللہ کتنے گل سی بلا دس میں گل بھول گئی تھی من سمجھا دیو ہاں پہاڑ دی بلندی آقا دے پیر زخمی ہو گئے حضور دے پیراں تے آبلے آ گئے آبلا پا ہو گئے میرے آقا صدیق دیاں سسکیاں شروع ہو گئیاں آقا نے پوچھا کی ہو گیا تینوں صدیق آدھا دکھ اس بات دا میں بھی نال ہوواں میرے آن دا فائدہ کی کیوں سج گئے پیرن تیرے کیوں سج گئے پیرن تیرے ان کس لئی کندے میرے ان کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں ہسواری سجیت آکو چکر سبحان اللہ تیری بن جاواں ہسواری سدی اصلا تو ہے یاری تیری بن جاواں ہسواری سدی اصلا تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری سدی اصلا تو ہے یار جناب رسالت امام صدیق دے کندھیاں تے سوار ہو گئے چلدیاں بولو اے گونگے چلدیاں آقا نے فرمایا صدیق پیشکش تے کر گیا کہ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ
پر مینوں اے دس صدیق تینوں اے پتہ ہے کہ نبوت دا وزن کنا ہوندا ہے؟ نبوت دا بولو وزن کنا ہوندا ہے؟ صدیق نے آخیا جناب حکم فرماؤ کیا مطلب؟ علماء کرام کو پوچھ لو 40,000 یا 16,000 یا 4,000 صحت مند نوجوان ایک طرف، ایک نبی دی طاقت ایک طرف، تے پھر میرا نبی امام الانبیاء، میرا نبی عام نبی امام الانبیاء۔ آقا نے فرمایا صدیق نبوت دا بڑا وزن تو ویکھ لے تیرے ناتواں کندھے نے، ہائے ہائے تیرے ناتواں کندھے نے۔ صدیقہ دے میں جانا میں بوڑھا واں، میرے کمزور کندھے نے، پر مینوں پتہ ہے میرا ایمان نوجوان ہے، میرا ایمان طاقتور ہے، پھر کی کریں گا؟ صدیق نے آخیا کہ آقا تیرا بھار صدیق اٹھاوے